أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عليه وسلم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے میں آج کی شہادت کی مناسبت سے، آپ کے جد بزرگوار کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ تمام منبروں کی اور خصوصاً منبر ولایت کی زینت ہے۔ جہاں پر اہل ولایت ہوتے ہیں اور جہاں پر منبر ولایت ہوتا ہے، جہاں پر ذاکر ولایت ہوتا ہے، جہاں پہ سامعین ولایت ہوتے ہیں، وہاں پر اس آیت ولایت کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ نے اس ولی کا ذکر کیا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے، یقیناً کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سارے تفصیلی نکات ہیں جو آپ علماء سے سنا کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی اختلاف نہیں، مابین الشیعہ جو ہے قطعاً اس آیت کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت کے پاس بھی متعدد روایات موجود ہیں کہ یہ آیت جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان محترم، ولایت کے موضوع پر اور ولی کے موضوع پہ جو ہے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس آیت میں اگر ہم تسامن یعنی آسانی کے ساتھ ایک جلدی سے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس پہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، اور کوئی کہے تو کبھی کسی کو پکڑ لیجیے گا، بعض میں کہتے ہیں جملہ بھی ہوتا ہے 3 ولایتوں کا ذکر۔ یہ ایک تسامن یعنی آسانی سے بات کہہ دینا، بہت توجہ سے اگر انسان بات نہیں کرتا، اصل بات کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ یہاں 3 ولایتوں کا ذکر نہیں ہے، 3 ولیوں کا ذکر ہے۔ ولایت ایک ہی ہے، ولی یہاں پر 3 ہے۔ لہٰذا یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر ہم غور کریں عزیزان محترم، ولایت جو ہوتی ہیں ہمارے پاس 2 طرح کی ولایت ہوتی ہیں جو ہمارے اطراف میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ولایت وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک اصل ہوتا ہے اور وہاں سے ولایت نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی فروعات کی طرف ولایت آتی ہے۔ اور ایک ولایت جو ہوتی ہے متقابل ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن کی ولایت دوسرے مومن پر، ایک بھائی کی ولایت دوسرے بھائی پر متقابل ولایت ہے، یعنی وہ بھی اس کا ولی ہے، وہ بھی اس کا ولی ہے، وہ بھی اس کے اوپر کچھ حق رکھتا ہے، یہ بھی کچھ اس کے اوپر حق رکھتا ہے۔ لیکن ایک ولایت ہوتی ہے جو کہ ایک طرفہ ہوتی، 2 طرفہ نہیں ہوتی۔ جیسے باپ کی ولایت بیٹے پر، بیٹا باپ پر ولایت نہیں رکھتا ہے، باپ بیٹے پر ولایت رکھتا ہے۔
لہٰذا بیٹے کی وجہ سے باپ کا وجود نہیں ہوتا ہے، باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوتا ہے۔ لہٰذا ولایت دو طرح کی ہیں اور اس کے بہت سارے معنی، اور میں جو ادارہ جعفری کا مجالس پڑھتا ہوں تو وہاں یہ میں کہتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جملہ ایک عام سی بات ہے، کبھی بھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ قرآن مجید میں جب بھی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں اور جس آیت میں آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ کون سی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے اور کون سی نہیں ہے، تو اس کا ایک میں بہترین مصداق اور بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں۔ شیعہ تفسیر کی بات نہیں کر، غیر شیعہ تفسیر کی، کہ آپ ان تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں جس آیت کے مصداق میں اختلاف زیادہ نظر آئے بس سمجھ جائیں وہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان۔ اس لیے کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کو بانٹ دیا جائے، کسی کا ذہن وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک آیت پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا یہ کام ہے، ویسے ہی آیت ولایت کا حال ہے، یہی آیت تطہیر کا حال ہے، یہی آیت مودت کا حال ہے، یہی آیت اکمال دین کا حال ہے، یہی آیت اتمام نعمت کا حال ہے، تمام آیات کا، آیت بلغ کا حال ہے، تمام آیتوں کی تفسیر، سورہ کوثر کا ہی حال ہے کہ بھئی کوثر کیا ہے تو آدھے 36 مصداق مل جائیں گے۔ لیکن یہ علامت ہے کہ مصداق جہاں پہ کثرت سے ساتھ پائے جائیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ یہاں پر ولایت کے معنی میں کثرت پائی جائے گی تاکہ اصل معنی کی طرف ذہن نہ جائے۔ لیکن تمام مفسرین نے، کیونکہ دیکھیے جو معنی ہوتے ہیں، جو لغوی معنی ہوتے ہیں، وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، نہ مسلم ہوتے ہیں نہ غیر مسلم ہوتے ہیں، نہ وہ کرسچن ہوتے ہیں نہ وہ یہودی ہوتے ہیں۔ وہ جو معنی ہوتے ہیں وہ لغت میں، ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں وہ زبان کے معنی ہوتے ہیں بس، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوتا، کسی دین سے تعلق نہیں ہوتا، کسی نظریے سے تعلق نہیں ہوتا، کسی نسل سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایک معنی ہوتا ہے۔ ولایت کے جو اصل معنی ہیں وہ نزدیکی کے ہیں، نزدیک ہونا۔ اب آپ دوست کو لے لیجئے تو وہاں بھی نزدیکی ہے، باپ بیٹے کے رشتے کو لے لیجئے تو وہاں بھی نزدیکی ہے، مولا اور آقا کے رشتے کو لے لیجئے وہاں پر بھی نزدیکی ہے۔ نزدیکی جہاں پر ہو اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو حضرات دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیوار کے نزدیک ہیں لہٰذا دیوار کو ان سے ولایت حاصل ہے اور ان کو دیوار سے ولایت حاصل ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ایک جملہ سنتے ہوں گے مشکل سا لفظ جو مولانا صاحب استعمال کرتے ہوں گے کہ نماز میں یہ چیزیں واجب ہے، رکوع واجب ہے، سجود واجب ہے، اور کہتے ہوں گے ترتیب واجب ہے، موالات واجب ہے۔ تو انسان کہتے ہیں موالات کیا ہوتی ہے؟ موالات یعنی وداؤٹ گیپ، پے در پے، وداؤٹ گیپ۔ موالات نماز میں واجب ہے، یعنی رکوع کیا بھی بھول گیا پھر سجدہ کر لیا، سجدہ کیا بھی بھول گیا پھر تشہد کر لیا، نہیں، سب چیزیں ایک ساتھ ہو، اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے موالات۔ یہ موالات بھی ولایت سے ہے۔ پتہ چلا نماز اصل میں ولایت کا مرکب ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ولایت چاہتا ہے کہ نماز ایسے ہو جس میں ولایت پائی جائے۔ لہٰذا یہ ولی ولایت کے معنی نزدیکی کے، اب کہیں سے کوئی بھی معنی لے لیے جائیں وہاں پہ نزدیکی کے معنی لازمی طور پر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات جو میں نے عرض کی کہ ولایت جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، دو ہی قسم کی ولایت ہوتی ہے۔ یا تو ایک دوسرے کے متقابل ہوتی ہے، جیسے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن پر، ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی پر، ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ پر، اور ایک ولایت ایک طرفہ ہوتی ہے، جیسے استاد کو شاگرد پر، جیسے باپ کو بیٹے کے اوپر، جیسے جد کو اپنی نسل کے اوپر۔ یہ ولایت ایک طرفہ ولایت ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں پلٹ کے ولایت جاتی ہے کہ بیٹا بھی اپنے باپ پر ولایت رکھتا ہے، نہیں، باپ بیٹے پر ولایت رکھتا ہے، لہٰذا یہاں ایک طرفہ ہوتی ہے۔ یہاں جو ولایت مراد ہے وہ کون سی ہے؟ آیا وہ ولایت دو طرفہ ولایت ہے یا یہاں پر ایک طرفہ ولایت ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لفظ ولی جو ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ولایت جو ہے وہ ایک طرفہ ولایت ہے۔ اصل ولی ایک ہی ہے کائنات میں، جسے ذات اقدس الہ کہا جاتا ہے، وہی ذات ہے جو ولی کائنات ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، دوسرا اصول بیان کروں۔ عزیزان محترم دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لفظ ولی استعمال ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور احادیث کے اندر بھی لفظ ولی استعمال ہوا ہے،
تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہاں پر جو لفظ ولی استعمال ہوا ہو کسی اور معنی میں ہو، احادیث کے اندر جو لفظ استعمال ہو ولی وہاں کسی اور معنی پہ ہو. یا اس کو اور مختصر کروں بات کو وضاحت کے لیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں ولی کا لفظ استعمال ہو یا کوئی ایک لفظ استعمال ہو وہ کسی اور معنی میں ہو، وہی لفظ دوسری آیت میں جا کر اور دوسری قرآن کے مقام پہ جا کر استعمال ہو تو وہ دوسرے معنی میں استعمال ہو. لفظ ایک ہوگا، معنی ہو سکتا ہے مختلف ہو جائیں. بلکہ اور وضاحت کروں، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سورے میں ایسا ہو جائے کہ ایک سورے میں دو لفظ استعمال ہوئے ہوں لیکن ایک جگہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو اور کسی اور دوسرے مقام پہ دوسرے اور معنی میں استعمال ہوا ہو. مثال کے طور پر عزیزان محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ وہ جملہ ہے جو قرآن مجید میں 114 مرتبہ آیا ہے. سورہ توبہ کے اوپر ہے نہیں ہے، لہٰذا ایک مرتبہ کیونکہ حضرت سلیمان کا لیٹر ہے اس میں بیچ میں نقل ہو گیا، آیا ہی 114 دفعہ ہے. ہر سورے میں ایک سورے کے اوپر نہیں آیا ہے، ورنہ سوروں کے اوپر اگر دیکھیں تو 113 مرتبہ یہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بسم اللہ کی بات نہیں کر رہا جو وسط سورہ میں آیا ہے، یہ 113 مرتبہ سورہ آیا ہے. جا کے مفسرین کی تفسیر جا کے اٹھا کے دیکھیں، ان سے وہاں پہ دیکھیں گے آپ کہ وہ کہتے ہیں جو بسم اللہ سورہ حمد پہ آیا ہے اس کے معنی اور ہیں، جو سورہ بقرہ پہ آیا ہے اس کے معنی اور ہیں، جو سورہ توحید پہ آیا اس کے معنی اور ہیں، جو سورہ کوثر پہ آیا اس کے معنی اور ہیں، جو دوسرے یعنی ہر سورہ کی بسم اللہ آئی ہے، الفاظ ایک ہیں لیکن معنی مختلف ہے. معنی اس کے مختلف ہے. یہ عین ممکن ہے کہ ایک سورے سے دوسرے سورے بدل جائے، ایک ہی سورہ بدل جائے. جیسے ایک بسم اللہ جو ہے ایک ہی سورے میں 2 مرتبہ آ گئی، جہاں حضرت سلیمان کا لیٹر ہے وہاں ابتدا میں بسم اللہ کے معنی اور ہیں، اور وہ جو لیٹر نقل کیا ہے وہ جو خط نقل کیا جناب سلیمان کا وہاں پہ بسم اللہ کے معنی اور ہیں. قطعی یہ بہت عین ممکن ہے. اب اس کو ہم اور خلاصہ کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ مثال پیش کر دوں تاکہ آپ کا ذہن زیادہ نہ الجھے. یہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ استعمال ہو، دو لفظ استعمال ہو ایک ہی آیت کے اندر لیکن دونوں کے معنی اور مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہو. مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کون سی ایسی آیت آتی ہے کہ جہاں پر الفاظ لفظ ایک ہے لیکن معنی مختلف ہیں؟ مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہاں پر اللہ نے لفظ اطاعت 2 مرتبہ استعمال کیا ہے لیکن دونوں ایک ہی معنی میں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی مفہوم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ادھر جدا اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہاں پر ایک اطاعت اصل ہے اور ایک اطاعت فروع ہے. ایک اطاعت اصل کیوں ہے؟ اللہ کی اطاعت کسی کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی ہے، اس کی اطاعت بذات خود واجب ہے، لیکن رسول کی اطاعت اور ولی کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اس لیے وہ واجب. صلوات پڑھیں محمد لہذا یہ جو اطاعت کا لفظ ایک ہی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے وہاں پہ اطاعت اس کے معنی یہ کہ بذات اطاعت کے لائق ہے، اور دوسری اطاعت کے معنی ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی اطاعت کا امر دیا جا رہا ہے، وہ بذات خود اطاعت نہیں ہے. وہاں پر اللہ نے جس کو امام بنایا، جس کو رسول بنایا اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اگر اللہ اطاعت کو واجب قرار نہ دیتا تو اطاعت واجب نہ ہوتی، لیکن اللہ کی اطاعت بذات خود واجب ہے. لہذا الفاظ لفظ ایک ہے، معنی یہاں پہ 2 پائے جاتے ہیں کیونکہ اطاعت کے ایک ہی آیت کے اندر 2 معنی ہیں. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں آپ چلے جائیں، چاہے انگلش ہو، چاہے عربک ہو، چاہے پرشین ہو، چاہے اردو ہو، چاہے فرینچ ہو، اگر ایک سینٹینس کے اندر ایک لفظ استعمال کر دیا گیا ہے تو وہ ایک لفظ چند معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ ایک استعمال کیا جائے اور معنی اس سے کئی مراد لے لی جائے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن اگر معنی مراد لیے جائیں گے تو جس وقت جو معنی مراد لیا جائے گا دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا.
لہٰذا کبھی بھی یہ قانون کلی ہے. اب آپ دیکھیے اس آیت کو جو میں نے پڑھا, انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, یہاں پر اللہ نے لفظ ولی کو تکرار نہیں کیا ہے, یہاں پر لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال کیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ولی اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی کچھ اور بن جائے, جب رسول کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی کچھ اور بن جائے, جب علی کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی کچھ اور بن جائیں. بلکہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کر کے بتا دیا, جو ولایت میں رکھتا ہوں وہی رسول رکھتا ہے, وہی علی ولایت رکھتا ہے. عزیزان محترم, یہ وہ بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ تسامحاً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے. 3 ولایتوں کا ذکر نہیں ہے, 3 ولیوں کا ذکر ہے. ولایت تو ایک ہی ہے. ولایت کبھی بھی جو ہے تقسیم بردار نہیں ہوتی, وہ تقسیم نہیں ہوتی ولایت. ولایت میں درجات ہوتے ہیں, درجہ ہوتا ہے ولایت میں, لیکن وہ تقسیم جیسے علم ہے, علم تقسیم نہیں ہوتا, اس کے درجے ہوتے ہیں. کلاس 1 ہے, کلاس 2 ہے, کلاس 3 ہے, ان کے درجے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ کلاس 1 کا علم ہے اور دوسرا علم نہیں ہے. علم علم ہی رہتا ہے, وہ ایک مراتب ہے. ولایت جو ہے مرتبے کا نام ہے, اس میں مراتب ہوتے ہیں لیکن اقسام نہیں ہوتی. یہ اس طرح کے ولی ہیں, اس طرح کے ولی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت سے امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنے کی کہہ دیا, تاکہ کوئی گمان نہ کرے کہ میں کوئی اور قسم کا ولی ہوں اور علی کسی اور قسم کا ولی ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جب ولایت کا تذکرہ کیا تو کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں وہی ولایت علی بھی رکھتا ہے. محمد والی ایک اور ہوتا ہے سلوات پڑھیں محمد. لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ ولایت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی, بلکہ ولایت ایک درجہ بردار چیز ہے جس میں لیولز تو ہو سکتے ہیں, لیکن ولایت جو ہے مختلف قسم کی نہیں ہو سکتی. ایک ہی ولایت ہے, اسی ولایت کے مراتب ہیں, اسی ولایت کے نشید. اب اس کی میں مثال دے دوں کیونکہ دوسری بات میں کر چکا ہوں, وہ ذہن میں رہے کہ ولایت یہ ایک طرفہ ولایت ہے, 2 طرفہ ولایت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی جیسے ہمارے مولا ہم ویسے علی کے مولا ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یا رسول جیسے ہمارے مولا ہیں ہم رسول کے ویسے مولا ہیں, یا اللہ جیسے ہمارے مولا ہیں ہم ویسے اللہ کے مولا نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک طرفہ ولایت ہے. اور کیونکہ وہ ترتیب ہے, اسی طرح اللہ اور رسول اور اہل بیت میں بھی یہی ترتیب ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ ولی ہے رسول کے لیے رسول ولی اللہ کے لیے, ایسا نہیں ہے. یا جیسے رسول ولی اہل بیت کے لیے اور اہل بیت ولی اسی طرح رسول کے لیے, نہیں ایسا نہیں ہے. کیونکہ ولایت میں درجہ ہے. ہاں ولایت ایک ہی ہے, لفظ ایک ہے, مفہوم ایک ہے, معنی ایک ہے, وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی. ویسے ہی ولی ہے, اختیارات وہی ہوں گے, کمالات وہی ہوں گے, جمالات وہی ہوں گے جو اللہ کی ولایت کے ہیں, کیونکہ اسی ولایت کا ہی سلسلہ ہے. اب دیکھیے میں یہاں پر ایک مثال دوں تاکہ بات کو اور آسان کر دوں. عزیزان محترم, سورج جو ہوتا ہے اپنی کرنوں پر ولایت رکھتا ہے. سورج اپنی کرنوں پر ولایت رکھتا ہے. کیا ولایت رکھتا ہے؟ یعنی اگر سورج نہ ہو تو کرنیں نہیں ہوں گی. کرنوں کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ سورج وجود رکھتا ہے, اور کرنوں کا وجود باقی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ سورج باقی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, یہ کسی نے بنایا, یہ بنانے والا کا مر بھی گیا, یہ تو باقی ہے. یہ ممبر کسی نے بنایا, وہ مر بھی گیا تو باقی ہے ممبر. یہ عمارت جس نے بنائی تھی وہ مر بھی گئے تو بھی عمارت باقی ہے. لیکن کیا سورج کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے اس کی کرنوں کے لیے کہ سورج ختم ہو جائے کرنیں باقی رہ جائیں؟ نہیں. سورج کے میں اور اس کی کرنوں میں جو رابطہ ہے وہ یہ رابطہ نہیں ہے کہ اگر وجود بخش دیا ہے کرنوں کو سورج نے تو وہ بقا کے لیے محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ وجود میں جیسے محتاج ہے اسی طرح سے بقا میں بھی محتاج ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. لہذا وہ بقا میں بھی محتاج ہیں. اب سورج اور اس کی کرنوں میں جو ربط اس میں غور کیجیے. کرن جو ہماری زمین پہ پڑتی ہے وہ یہاں ٹیمپریچر کے ہائی ہونے کا سبب بنتی ہے اور گرمی میں اور شدت میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے آپ اس کرن میں
اس منبع کرن کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے تو شدت میں اور حدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا آپ سورج سے نزدیک ہوں گے، جتنے سورج کی نزدیک والی کرن کو آپ دیکھیں گے وہ اتنی ہی زیادہ ہے وہی سلسلہ، لیکن جو جتنے سورج سے نزدیک ہوتی چلی جائے گی اس میں شدت اور حدت اسی طرح پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ کرن تو نکل رہی ہوتی ہے سورج سے، وہ سورج کا حصہ نہیں ہوتی ہے، وہ سورج کا نور ہوتی ہے، نکل رہی ہوتی ہے کرن، لیکن شدت حدت اتنا شدید ہوتی ہے کہ آپ فرق محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ مرتبے میں اس مقام پر پہنچ جاتی ہے. اس سے اوپر مقام ہوتا نہیں ورنہ وہ سورج بن جائے. یہ ولایت اس ولایت کو کہتے ہیں. علی کو مظہر العجائب اسی لیے کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں پر جو لوگ غبطہ کھا جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں علی علیہ السلام کے سلسلے میں، وجہ یہ ہے کہ وہ جب اس کو نزدیک سے دیکھتے ہیں تو گمراہی آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب علی کو اس کمال پر دیکھتے ہیں تو جمال میں بھی ویسا نظر آتا ہے، کمال میں بھی ویسا نظر آتا ہے. لیکن جو صاحبان ولایت ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ قرآن پر اس آیت پر ہوتا ہے، وہ ترتیب کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود ترتیب بیان کی. اللہ پہلے ولی ہے، پھر رسول ولی ہے، پھر علی ولی ہے. لہٰذا ان کی ولایتوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنے مقام پر ہے. اب آپ کو بات اگر سمجھ میں آ گئی تو علی علیہ السلام کی مثال ولایت میں اسی طرح سے ہے. اب آئیے دوسری طرف سے ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب آپ رات کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں تو پہلے سورج کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کرن کو دیکھتے ہیں؟ پہلے زمین کی سطح پہ کرن وجود رکھتی ہے یا سورج پہلے نمودار ہوتا ہے؟ سن رائز پہلے ہوتا ہے یا اس کا نور پہلے آتا ہے؟ تو سب جنہوں نے صبح دیکھی ہے وہ سب جانتے ہیں سن رائز چند منٹوں کے بعد ہوتا ہے، پہلے اس کی کرنوں کا وجود آتا ہے. وہ کرنوں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ یہ سورج آنے والا ہے، صبح کا اجالا ہونے والا ہے. یعنی کرن یہ بتاتی ہے کہ میں معرف ہوں، میں تعریف کرنے والی، میں علامت ہوں کسی کے وجود کا. علی کو مظہر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ تم مجھے دیکھتے چلے جاؤ، میں کسی کا مظہر ملتمس ہوں. اب آپ کو اگر حدیث سناؤ تو سمجھ آ جائے گی کہ پیغمبر اسلام کیوں کہتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے، کیونکہ یہ وہ کرن ہے. اگر اس کی معرفت نہیں تو سورج کی معرفت آ ہی نہیں سکتی. اگر اسی کو نہیں سمجھے تو سورج کے وجود کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر امام کی معرفت حاصل نہیں تو خدا کی معرفت آ ہی نہیں سکتی ہے. پہلے سورج کرن ہی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے سورج کا وجود ہے. اگر کرن نہ ہو تو وجود کا پتہ نہیں چلے گا. تبھی معصومین کہتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور خدا جن سے پہچانا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور حدیث قدسی بھی سن رکھی ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں پہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے ان کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. یعنی اللہ خود چاہ رہا ہے کہ دیکھو جیسے تم کرن کے ذریعے سورج کی معرفت حاصل کرتے ہو، یہ وہ انوار ہیں، ان کو زمین میں بھیج اس لیے رہا ہوں تاکہ میرے جمال کو تم سمجھ سکو. صلوات پڑھیے محمد محترم. تو ولایت میں یہ قطعی چیز نہیں ہے کہ ولایت میں درجات ہوتے ہیں، کثرت نہیں پائی جاتی. اب آپ کو قرآن مجید سے میں حوالہ دوں، قرآن میں جہاں پر مثبت ولایت آئی ہے، کیونکہ شیطان کی ولایت بھی آئی ہے، طاغوت کا ولایت کا بھی ذکر ہے، جہاں جہاں باطل ولایت کا ذکر ہوا ہے وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے پلورل استعمال کی ہے، جمع کسی اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن جہاں پر مثبت ولایت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ اولیاء استعمال نہیں کیا، وہاں لفظ ولی استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء وہاں پر ہوتی جہاں پر کثرت پائی جاتی ہے،
جہاں مختلف قسم کے طاغوت ہوتے ہیں ان کی مختلف ولایتیں ہوتی ہیں، مختلف شیاطین ہوتے ہیں ان کے مختلف حربے ہوتے ہیں، ویسی ان کی ولایتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل ولایت جو کائنات میں ہے وہ صرف اللہ کی ولایت ہے، اور جس کو اللہ نے عطا کی ہے، لہٰذا ان کی ولایت جو اللہ کی ولایت کی طرح ہے، رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کی طرح ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت کی طرح ہے، لہٰذا یہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہاں اللہ نے اسی لیے کہا انما ولیکم، اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا واحد کا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے، زکات پڑھی محمد عزیزان محترم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ امامت کے ذریعے بھی اعلان کر سکتا تھا، نبوت کے ذریعے بھی اعلان کر سکتا تھا، خلافت کے ذریعے بھی اعلان کر سکتا تھا، حضرت علی کو پہچانوانا تھا نا، اللہ اعلان کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ ولی کے ذریعے استعمال کیا۔ وجہ کیا تھی؟ جتنے عہدے، چاہے نبوت کا عہدہ ہو، چاہے رسالت کا عہدہ ہو، چاہے خلافت کا عہدہ ہو، چاہے امامت، سب الہی ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے پاک اور معصوم عہدے ہیں، نجس آ کر بیٹھ جائے وہ الگ غصبی عہدہ ہے، لیکن اصل میں یہ پاک عہدے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال اس لیے نہیں کیا کہ کچھ عہدے اس میں اللہ جو ہے وہ امام بنانے والا ہے، خود امام نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ خلیفہ بنانے والا ہے، خود خلیفہ نہیں ہے، اللہ رسول بھیجنے والا ہے، اللہ خود رسول نہیں ہے، اللہ نبی بھیجنے والا خود نبی نہیں ہے، لہٰذا اللہ جو ہے ان الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، امامت اور خلافت کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ رسول کے لیے تو لفظ رسول استعمال ہو جاتا یا لفظ نبی استعمال کر لیتا اللہ تعالیٰ، لیکن علی علیہ السلام کے لیے نہ لفظ نبی استعمال کر سکتے تھے نہ لفظ رسول استعمال کر سکتے تھے، واحد وہ لفظ تھا جو ان تینوں میں مشترک تھا، جو اللہ پر بھی جچتا تھا، جو علی پر بھی سجتا تھا، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ولی کا انتخاب کیا اور ایک لفظ استعمال کر کے خداوند متعال نے بتایا تاکہ کسی بھی قسم کا انسان دھوکہ نہ کھا جائے ولایت کے مسئلے میں۔ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان ولایت کے مسئلے میں کسی بھی طرح کا دھوکہ کھائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نمائندے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ بھیجا، امامت کے طور پہ بھیجا، نبوت کے طور پہ بھیجا، رسالت کے بھی طور پہ بھیجا، لیکن عزیزان محترم نبوت بغیر ولایت کے کوئی مفہوم نہیں رکھتی، خلافت بغیر ولایت کی کوئی مفہوم نہیں رکھتی، امامت بغیر ولایت کے مفہوم نہیں رکھتی، رسالت بغیر ولایت کے کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ یہ اصل میں اظہار ہے خداوند متعال کے منصب کے، ان کی روح جو ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم دیکھتا بھی ہے، ہمارا جسم سنتا بھی ہے، ہمارا جسم سنتا بھی ہے، لیکن یہ صرف اظہار ہیں، ہم ٹچ بھی کرتے ہیں، ہم چل بھی لیتے ہیں، ہم اٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن سب کچھ جو کرتے ہیں اسے روح کہا جاتا ہے۔ روح نہ ہو تو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ پیر چل سکتے ہیں، یہ سب اظہار ہے کسی کا، یعنی روح کا اظہار ہے کہ جس میں روح پائی جاتی ہے۔ لہذا خلافت اور امامت ایک ظاہری منصب ہیں، ان میں امامت اور خلافت کیونکہ ظاہری منصب ہے، جب تک ان میں ولایت نہ پائی جائے ان منصب میں جان نہیں پائی جاتی، لہذا جو امام ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور کائنات کو خلق کر کے اللہ ہی چاہتا تھا دنیا میں یہ بتائے کہ میں ایسا خلق کرنے والا ہوں، میں اپنا نمائندہ خلق کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ میں زمین پر جب اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اللہ کو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو کیوں چنا؟ ملائکہ کو چن لیتا اللہ تعالیٰ، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ اور بھی مخلوق خدا کی موجود تھی، اس کے دلائل مختلف ہیں۔
مثل جمادات موجود ہیں، حیوانات موجود ہیں، نباتات موجود ہیں، انسان ہے، فرشتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، انسان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ آیت اللہ جماعت عامی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بننے کی ملائکہ میں نہ صلاحیت تھی نہ حیوانوں میں صلاحیت تھی، دلائل دونوں کے الگ تھے، ریزن الگ تھے۔ یہ نہیں جس ریزن سے ملائکہ میں صلاحیت نہیں تھی اسی ریزن سے حیوانوں میں صلاحیت نہیں تھی، نہیں، ریزن الگ تھے لیکن صلاحیت دونوں میں نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اس لیے اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتے تھے کہ وہ لطیف بہت تھے، وہ صرف اسپریچول وجود تھا، صرف لہذا وہ نمائندگی نہیں کر سکتے تھے مخلوق خدا پر۔ مخلوق خدا میں تو ایسی مخلوق بھی ہے جہاں پہ اسپریچولیٹی پائی نہیں جاتی ہے، صرف مادیت پائی جاتی ہے، لہذا وہ نمائندہ نہیں بن سکتے تھے۔ اور جانور اس لیے نہیں بن سکتے تھے کہ ان میں صرف مادیت پائی جاتی ہے، ان میں صرف کثافت پائی جاتی ہے۔ ملائکہ اس لیے نہیں بن سکتے تھے کہ وہ لطیف تھے، جانور اس لیے نہیں بن سکتے تھے کہ وہ کثیف تھے، لہذا دونوں جو ہیں اللہ کا مظہر نہیں بن سکتے تھے۔ اب میں آپ کو مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ آپ گلاس اٹھائیے، شیشہ گلاس جو ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، اس میں آپ کا عکس دیکھنا چاہیں، آپ کو اس پہ عکس نظر نہیں آئے گا، پرچھائی سے نظر آئے گی لیکن آپ کو اس پہ اپنا عکس نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک آپ پٹھرا اٹھائیں، لکڑی کا ایک تختہ اٹھا لیں، ایک بورڈ اٹھا لیجئے، اس پہ آپ دیکھیں، اس پہ بھی آپ کو اپنی شکل نظر نہیں آئے گی، لیکن دونوں کی ریزن الگ الگ ہیں۔ اس میں کثافت کی وجہ سے آپ کو آپ کی شکل نظر نہیں آ رہی، اس میں لطافت کی وجہ سے آپ کو آپ کی شکل نظر نہیں آ رہی۔ وہ شیشہ اتنا لطیف ہے کہ آپ کی شکل کو منعکس نہیں کر پا رہا، ریفلیکٹ نہیں کر پا رہا، اور وہ پٹھرا یا وہ تختہ اتنا کثیف ہے کہ وہ بھی آپ ریفلیکٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ آپ کی شکل کو دکھا سکے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ مرر کو اٹھا لیجیے، جسے آئینہ کہا جاتا ہے، آئینہ کو اٹھا لیں تو وہ آسانی سے آپ کی شکل کو دکھا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینے کا ایک طرف لطیف ہوتا ہے، دوسری طرف کثیف ہوتا ہے، ایک طرف سے مادی ہوتا ہے، ایک طرف سے شفاف ہوتا ہے، کیونکہ دونوں خصوصیت پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ آپ کی تصویر کو آسانی سے منعکس کر لیتا ہے۔ لیکن پٹھرے میں جو ہے وہ صرف کثافت پائی جاتی ہے، منعکس نہیں کر پاتا۔ وہ گلاس جو ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں صرف لطافت پائی جاتی ہے تو وہ اس کو آپ کی تصویر کو منعکس نہیں کر پاتا۔ لیکن ہاں مرر جو ہوتا ہے، آئینہ جو ہوتا ہے، وہ آئینہ آپ کی تصویر کو بآسانی منتقل کر دیتا ہے، کیونکہ ایک طرف اس کے پالش کی جاتی ہے، دوسری طرف سے وہ سادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو آپ کی تصویر دکھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایضاً ہوتا اب یہ آئینہ جو آپ کو آپ کی تصویر دکھا رہا ہے، یہ کس کی تصویر ہوتی ہے؟ ہماری اپنی تصویر ہوتی ہے۔ اس آئینے میں کے سامنے آپ جیسی شکل بنائیں گے، آئینہ بھی ویسی شکل بنائے گا۔ آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے، آئینہ بیٹھ جائے گا۔ جو آئینے میں شکل بنی ہوئی ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ آپ چلیں گے تو آئینے والی شکل بھی چلنے لگتی ہے۔ وہ تصویر بھی جو منعکس ہو رہی ہے وہ کیونکہ صرف ریفلیکشن ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ریفلیکشن ہے آپ کی باڈی کا، لہذا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہے، آپ منہ چلاتے ہیں تو اس کا بھی منہ چلنے لگتا ہے، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اگر آپ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتی نظر آتی ہے، اگر آپ لیٹتے ہیں تو وہ بھی لیٹی نظر آتی ہے، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی تصویر ہے، وہ آپ کا ظہور ہے، وہ آپ کا جمال ہے، وہ آپ کا عکس ہے۔ آپ حقیقت رکھتے ہیں، وہ حقیقت نہیں رکھتی ہے، وہ آپ کے تابع، آپ اس کے تابع نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں رکھتی ہے، وہ اپنا نفس نہیں رکھتی ہے، وہ اپنی خواہش نہیں رکھتی ہے۔ جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق چلتی ہے، جو آپ کا نفس ہے اس کے مطابق چلتی ہے۔ لہذا ولی کائنات مظہر الہی اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ آئینہ دار ہوتا ہے اس کے جمال و کمال کا۔ پھر اپنی مشیت نہیں ہوتی ہے، اس کا نفس نہیں ہوتا، وہ نفس بیچ دیتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے نانو مشیت اللہ۔ لہذا آپ نے تصویر کو دیکھا، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتی ہے۔ اب جو مظہر الہی ہوگا جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو ید اللہ کہلاتا ہے، جب دیکھتا ہے تو عین اللہ کہلاتا ہے، جب بولتا ہے تو لسان اللہ
اگر بستر پہ سو جاتا ہے تو اس کے لیے، اگر یتیموں کو روٹی بانٹتا ہے تو اس کے لیے، اگر کسی کی گردن اڑاتا ہے تو اس کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علی کی نہ اپنی مرضی ہے، نہ علی کا اپنا وجود، نہ علی کی اپنی خواہش، نہ علی کا اپنا نفس، کیونکہ علی سراپا تصویر ہے کبریا کی۔ انسان کاغذ جوادی ہم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو انسان کامل ہوتا ہے وہ مظہر الہی ہوتا ہے۔ اگر اسے تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کیسا ہوگا اور اس کے کیا صفات کمالیہ و جمالیہ ہیں، تو اللہ تو لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کا مثل کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اس کا مظہر بن سکتا ہے۔ دیکھیں وہ تصویر آپ کی مثل نہیں ہوتی ہے، مظہر ہوتی ہے۔ وہ جان نہیں رکھتی، وہ سانس نہیں لیتی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف مظہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ مثل تو نہیں رکھتا ہے لیکن اس کا مظہر پایا جاتا ہے۔ علی اس کا مظہر ہے، لہٰذا اسی کو کہا جاتا ہے مظہر العجائب۔ صلوات پڑھیں محمد علی علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ جب مصلی پہ جاتے ہیں تو عبداللہ کہلاتے ہیں، میدان میں آتے تو اسد اللہ کہلاتے ہیں، کیونکہ مصلی پہ جب ہوتے جب وہ چاہتا ہے، اور میدان میں جب تک رہتے جب تک وہ چاہتا ہے۔ لہذا وہ میدان میں بھی ہے تو عبداللہ ہے، وہ بستر پہ ہے تو نفس اللہ ہے، وہ مصلی پہ ہے تو عبداللہ ہے، وہ منبر پہ ہے تو لسان اللہ ہے، وہ مجمع میں ہے تو عین اللہ ہے، وہ صاحب ذوالفقار ہے تو ید اللہ ہے۔ اس لیے کہ علی کا ہاتھ اگر چلتا ہے تو اس کی مشیت سے، جس طرح آپ کی تصویر چلاتی ہے آپ کی مشیت سے۔ وہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ زبان چل ہی نہیں سکتی، وہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ پہلو سو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ لیسا کمثلہ شیء کی منزل ہے خدا بندہ، اور میں کہیں بتاؤں گا لیسا کمثلہ شیء کئی موقع ہوا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یقیناً اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے مظہر بنائے ہیں اب دکھانے کے لیے کہ تمہیں اگر دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ عزیزان محترم، وہ علی ایسا ہے کہ علی اتنے فضائل و کمالات کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے کہ اگر علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت مجھے مل جاتی میں سارے عرب پہ فخر کرتا۔ علی کی ایک فضیلت بھی اگر مل جائے تو وہ سارے عرب پہ دشمن علی کہہ رہا ہے، جو شام پہ بیٹھا دشمنی کرتا تھا، وہ کہتا ہے مجھے علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت مل جائے۔ لہٰذا ایک روایت ملتا ہے کہ کوئی آتا ہے اس کے پاس، آنے بعد کہتا ہے کہ تم جو ہو علی کے فضائل پڑھنے سے منع کرتے ہو، ہم نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو علی کا تذکرہ نہ کرو، علی کا ذکر نہ کرو۔ تو کہا میری حکومت میں نہیں ہے، منع ہے۔ تو کہا کہ سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کو بنا کر دو، قرآن پہ پابندی لگا دو۔ تو سکھا قرآن کی کیوں پابندی لگا دے؟ کہنے اس لیے کہ علی نے کہا وہ بائی نقطہ ہے، علی نے کہا ہے، کہا جب جب بسم اللہ پڑھا جائے گا علی کا تذکرہ ہوگا۔ تھا دشمن لیکن جانتا تھا، کہا کہ اچھا یہ علی نے کہا ہے کہ بائی نقطہ ہے، کہا علی نے کہا ہے، کہا بس آج سے اعلان کر دو کہ نماز بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لہٰذا یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کانسیپٹ وہیں سے آیا ہے کہ تذکرہ علی نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو جس کا ذکر کرنا چاہے عزیزان محترم، وہ منفور اور مردودہ جو تھا وہ تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن منبر علی آج بھی باقی ہے۔ آج آپ اس غریب الوطن ہونے کے بعد بھی تذکرہ علی کے لیے جمع ہیں۔ آج پوری کائنات میں کہیں ماتم ہو رہا ہے تو علی کا ہو رہا ہے، اگر آج ٹی وی چینل میں جس کا ذکر ہو رہا ہے تو علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، جس کا ذکر وہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ تھے اس کی مشیت کے مطابق تھے، انہوں نے وہ کیا جو علی کی قدرت میں تھا، اب علی اللہ وہ کرے گا جو اس کی قدرت میں ہے۔ لہٰذا کوئی ذکر اہل بیت مٹا نہیں سکتا، ذکر علی کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ان کا گمان ہے کہ ہم علی والوں کو، جب علی والے ہاتھ میں گننے کے لائق تھے تب اس گردنیں کٹی تو یہ نہ ختم ہوئے، تو اب تم یہ بلاسٹ کر کے کبھی سیریا میں، کبھی بحرین میں، کبھی پاکستان میں، کبھی عراق میں تم سینکڑوں مار دو، سمجھو تشیع ختم ہو جائے گی، شیعت ختم ہو جائے گی، علی کے نام لینا ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ بھول ہے ان کی
یہ ان کے بزرگوں کی بھول تھی، وہ بھی جہنم میں چلے گئے اپنی قبروں میں حسرت لے کر، یہ بھی جہنم میں چلے گئے۔ یہ علی علیہ السلام جب آئے، اللہ نے جب ان کو نمونہ عمل بنایا، امام المتقین بنایا، امیر المومنین بنایا۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے وہ امیر ہیں، اگر ہم متقین تو ہمارے وہ امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کس لیے؟ تاکہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ عزیزان محترم، ایک سوال ہے آپ سے، علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ علی امام عادل نہیں تھے۔ عادل اسے کہتے ہیں جو عدالت پر عمل کرتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے علی امام عادل نہیں ہے، علی امام عدالت ہے، یعنی علی مجسم عدالت ہے۔ عدالت جسے کہا جاتا ہے اسی کو علی کہتے ہیں، اور علی کو اگر مجسم کر دو عدالت میں تو اسے عدالت کہا جاتا ہے، اور عدالت کو مجسم کر دو تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ تو علی جو ہے عدالت پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ خود علی عدل ہے۔ عدالت کے قوانین وہ نہیں جسے علی فالو کرتا، بلکہ خود قانون عدالت علی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے کہا تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے کسی کے لیے راستہ نہیں چھوڑا کہ تم ڈھونڈتے ہو بلو کہ حق کہاں پر ہے، یہ دیکھو علی کہاں پر ہے۔ جہاں پر علی ہوگا حق وہاں پر ہوگا۔ اگر حق نظر نہ آئے، اگر علی نظر نہ آئے تو سمجھ لو قرآن بھی ہے تو حق نہیں ہے، دین بھی ہے تو حق نہیں ہے، نماز بھی ہے تو حق نہیں ہے، روزہ بھی ہے تو حق نہیں ہے، حج بھی ہے تو حق نہیں ہے۔ اگر علی کے بغیر ہے تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ علی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بہت وضاحت کی، یہ امام عدالت ہے۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اگر مجھ کو کوئی ہفت اقلیم کی حکومت دے دے، یہ خلافت کے لیے تو آپ نے سنا ہے مولا علی کا، کہتے ہیں یہ تم مجھے خلافت دینے آئے ہو، یہ چوتھے مرتبے پہ تم جو خلافت دینے آئی، تو بکری کی ناک جو بہتی ہے، اپنے ناک سے جو پانی بہتا ہے، یہ اس سے بدتر ہے میرے نزدیک۔ اور جوتی ٹاک رہے تھے، کہا جی جوتی نا کٹنے کی جگہ نہیں تھی، کہ موچی نے بھی زمانے کے واپس کر دیا تھا، علی اب اس کو مزید نہیں سیا جاتا، تو علی بیٹھے خود سی رہتی ہے توازو کے لیے۔ تو وہ جوتی کے کہتے ہیں مجھے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے تمہاری خلافت سے، لہٰذا علی کی نظر میں وہ خلافت اس طرح کی تھی۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ہفت اقلیم ہفت کائنات کی اگر حکومت دے دی جائے اور اس کے مقابلے میں مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک چیوٹی کے منہ سے گندم نہیں، گندم کا چھلکا چھین لو علی، تو علی ٹھکرا دے گا، علی چھوڑ دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں پہلی بات میں کرتا ہوں، سوال یہ کہ ہم تو 100 پاؤنڈ کے لیے ایمان ٹھکرا دیتے ہیں، ہم تو 10 پاؤنڈ کا پروفٹ ہوتا ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں تو چند روپے چند لاکھ اور چند ہزار کا ہوتا ہے تو اپنے بھائی سے لڑ جاتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام کے فالوور نہیں کہلا سکتا۔ علی علیہ السلام کے حق والا وہ ہوتا ہے جو گندم کے چھلکا، کائنات میں اس کی کوئی ورتی نہیں ہے، اگر گندم کی چھلکے ورت لگائیں کوئی ورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھ سے آپ کہیں مولانا آپ فلاں کام کر لیں تو میں بہت سے کام اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں کہوں گا نہیں بھائی میں مولانا ہوں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، لوگ مجھے مجلس ہی پڑھائیں گے، دل چاہ رہا ہوگا یہ کام کر لوں، چلو تھوڑا سا فراڈ کر لوں، لیکن نہیں کروں گا سوشل دباؤ کی بنا پر، کبھی اس بنا پر کہ میرے خاندان کی وجہ سے، کبھی کسی اور بنا پر، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ برائی نہ ہو۔ انسان بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، سوشل دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پکڑے گئے تو کیا ہوگا، پولیس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں سیاستدان ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے چھپ کے کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو پتہ نہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر علی علیہ السلام سے سوال ہے کہ علی یہ آپ چیوٹی کی مثال دے رہے ہیں، وہ بھی چھلکے کی مثال دے رہے ہیں۔ چیوٹی کی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ پمفلیٹ ہوتا ہے، نہ وہ لکھ سکتی ہے، نہ اعلان کر سکتی ہے، نہ مخالفت کر سکتی ہے، نہ وہ کسی کو بتا سکتی ہے، نہ وہ پروٹیسٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی احتجاج کر سکتی ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو علی بتائیں گے کہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ اور جو ظلم ہے اس سے صرف اس لیے نہیں بچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ظلم سے اس لیے بچنا چاہیے کہ وہ ظلم ہے۔ علی کے ماننے والے کو ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ظلم ہے
اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے. مجھے نقصان ہوگا نہیں ہوگا اس سے فائدہ نہیں, مجھے اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. یہ علی علیہ السلام کا مکتب جو ہے وہ یہ ہے. لہٰذا علی علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بچوں, مظلوموں کے مددگار رہنا اور ظالموں کے مخالف رہنا. کیوں کہا اس لیے کہ نہ مظلوم کا کوئی مذہب ہوتا ہے نہ ظالم کا کوئی مذہب ہوتا ہے. نہ مظلوم کی کوئی نسل ہوتی ہے نہ ظالم کی کوئی نسل ہوتی ہے. نہ مظلوم کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے نہ ظالم کی کوئی کاسٹ ہوتی ہے. نہ مظلوم کا کوئی ملک ہوتا ہے نہ ظالم کا کوئی ملک ہوتا ہے. علی بتانا ہی چاہتے ہیں اے میرے بچوں, ظالم کہیں کا بھی ظالم ہو, اگر وہ ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اگر مظلوم کوئی بھی مظلوم ہو, اگر اس پر ظلم کیا جائے تو اس پر احتجاج کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے. ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں, ظالمین کو بھی مد نظر رکھیں اور مظلومین کو بھی تنہا نہ چھوڑیں. ورنہ علی کا نام لے لینا بڑا آسان ہے, لیکن علی کی سیرت پر عمل کرنا, اگر علی کی سیرت پہ عمل, مثال کے طور پہ ہم گانے بھی سنیں, ہم بدحجابی بھی کریں, ہم غیبتیں بھی کریں, نمازیں بھی قضا کریں, روزے بھی نہ رکھیں, دین پر بھی عمل نہ کریں, رشوت بھی کھائیں, دھوکہ بھی دیں, زیادہ چارج بھی کریں, پھر بھی کہ ہم علی والے ہیں. تو دشمن علی کو کیا پرابلم تھی علی کو ماننے پر؟ اگر علی اسی طرح ماننے والا تھا تو دشمن بھی مان لیتا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ علی کرپشن کو نہیں پسند کرتے تھے, علی ظلم نہیں پسند کرتے تھے, علی کو ظلم سے نفرت تھی. علی یہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر علی کی حکومت کے اندر ایک یہودن کے پاس ایک چھن جائے اور کوئی اس خبر کو سنے مر جائے تو حق ہے وہ مر جائے. علی کو ظلم سے اتنی نفرت تھی. کون یہودی, کون یہودن؟ یہودی جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. پیغمبر اسلام سے 40 دن لگ گئے تھے پیغمبر اسلام سے جنگ کرنے میں, ایک خلاف پتہ نہیں ہو پا رہا تھا. لہٰذا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ, اللہ کا یہ ولی کہتا ہے کہ اس پر بھی ظلم اگر ہو, وہ بھی علی کی حکومت میں, تو ظاہر دیکھنا ہوگا. ہم اپنے سگے بھائی پہ تو ظلم نہیں کر رہے, ہم اپنے پڑوسی پہ تو ظلم نہیں کر رہے, ہم اپنے کسی مومن بھائی کا حق تو نہیں مار رہے, ہم اپنے بیوی پہ تو ظلم نہیں کر رہے, ہم اپنے شوہر پہ تو ظلم نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں پر تو ظلم نہیں کر رہے, ہم اپنے پیرنٹس پر تو ظلم نہیں کر رہے. اگر علی والے تو ہر مقام پہ دیکھنا پڑے گا, ہر مقام پہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ آج علی ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ دیکھیں آج علی نہیں ہے, ہم علی کی چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے, اس عبادت سے محروم ہیں. لہذا پوچھنے والوں جب پوچھا تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بات نہیں, جہاں پر ہم نہ ہوں وہاں پہ ہمارا نام لکھ لینا. اور نام کو دیکھنا تو اسی طرح سے, یہ جو گھروں میں نام لگاتے ہیں اسی لیے کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے. علی کا نام بھی لکھا ہو نا, اس کو دیکھنا عبادت, اللہ کی تسبیح کا نام ہے. لہٰذا وہ ذکر ہی ایسا ہے, وہ نام ہی ایسا ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت ہے. لیکن ہم علی سے کہیں گے علی, ہم آپ کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً ہمارے کان آپ کی شیریں آواز سے مزین ہوتے. آج ہم علماء کو سنتے ہیں, وہ جو آپ کے مکتب سے کچھ سیکھ جاتے ہیں, ذاکرین جو ہوتے ہیں وہ کچھ پڑھ کر آ جاتے ہیں. علماء کچھ آپ کے درد سے, کوئی آپ کے درد سے جا کر کچھ خاک اٹھا لاتے ہیں تو ہم ان کو منبر پہ بٹھا دیتے ہیں اور ان کا خطاب سنتے ہیں علی. یقیناً ہے علی, اگر آج آپ ہوتے تو ہم اس منبر پہ آپ کو بٹھاتے اور پھر ہم آپ کا خطاب سنتے. لیکن ثانی محترم علی پلٹ کے کہہ سکتی ہیں تمہاری خواہش بہت اچھی ہے اور تمہاری چاہت بالکل نہیں ہے کہ اگر میں ہوتا یقیناً تم منبر پہ مجھ کو بٹھاتے اور میرا خطبہ سنتے. لیکن علی اگر پلٹ کر کہیں دیکھو آج میری زبان تو تمہارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن میرا خطاب آج بھی موجود ہے نہج البلاغہ کی صورت میں. تم علی سے اگر کلام کرنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نہج البلاغہ کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا, کتنی عمریں گزر جاتی ہیں. یہ جو دین سے اتنی دوری ہے وہ اس وجہ سے تو ہے کہ ہم تعلیمات سے دور ہیں. یہ تو ان اسماء کا کرشمہ ہے, اسماء حسین, اسم حسین میں, اسم علی میں, اسم سیدہ میں, اسم مصطفیٰ میں, اسم مجتبیٰ میں, ان میں کشش اتنی ہے کہ صرف نام لیتے ہیں تو ہم جمع ہو جاتے ہیں. اگر ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اور دنیا میں انقلاب آئے گا جب آنے والا آئے گا اور لوگوں کو اس سیرت پر عمل کرنے پہ مجبور کرے گا.
جب قرآن کی حکومت کو نافذ کرے گا، جب عدالت کی حکومت کو نافذ کرے گا، پھر پوری دنیا میں مومن ہی کہلائے گا، پھر ولایتی کا پرچم لہرائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہٰذا ہمیں تعلیمات سے فضائل کمالات علی علیہ السلام کے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فضائل ایسے ہیں علی علیہ السلام کے کہ واقعاً وہ ہم سے بیان کر سکتے ہیں، وہ مولود کعبہ ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں بن سکتے۔ ان کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ ید اللہ ہیں، ہم ید اللہ نہیں بن سکتے۔ وہ ان کے فضائل ایسے ہیں، ہم ان کے ایک ایک فضیلت ایسی ہے، وہ ایک رکعت میں پیر رکھتے دوسری رکعت تک قرآن ختم کر لیتے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن 5 آیتیں تو پڑھ سکتے۔ ہم علی کی طرح 1000 تکبیریں تو نہیں لگا سکتے ایک رات میں، لیکن ایک تکبیر والی تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز شب تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ٹھیک ہے، ہمیں اتنی توفیق نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم سے چاہا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں تاکہ پتہ چلے۔ ایک عالم دین تھے صاحب الغدیر، ان کا انتقال ہو گیا۔ مولا کائنات کی خدمت میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، 1400 برس میں اتنی بڑی خدمت غدیر کے مکتب غدیر میں کسی نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے جتنا ہو اب تک اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کتاب الغدیر لکھی ہے جو کئی جلدوں پر ہے، کئی والیوم ہے اس کے۔ ان میں انہوں نے صرف ہر وہ چیز جو علی علیہ السلام سے منسوب، شعر ہے تو لائے ہیں، حدیث ہے تو لائے ہیں، خطبہ ہے تو لائے ہیں، فضائل ہے تو لائے ہیں، عبادت جو ابھی علی سے منسوب چیز ہے اس کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ امیر قوم کی زبردست انہوں نے خدمت کی ہے، لہٰذا ان خدمتوں میں یہ بھی لکھا کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرے، 1000 تکبیریں دیا کرتے تھے۔ ایک سنی عالم دین نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض یہ کیا، کہا کہ یہ آپ نے لکھ تو دیا ہے لیکن رات میں ایک آدمی کتنے ہی کرے، ایک رات میں 1000 تکبیریں کیسے لگا سکتا ہے، کیسے 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، کیسے ممکن ہی نہیں ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس واقعے کو یہیں تک رکھیں، بعد حقیقت میں بتا دوں اب پیغمبر اسلام کی زبان، تاکہ اس واقعے کی حقیقت پتہ چلے کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد بڑا ناراض آتا ہے، امیر المومنین کے لیے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کیا؟ کہا یہ امیر المومنین کا علی جو ہے دونوں رکعت میں سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ تو کہا اچھا علی نے دونوں رکعت میں سورہ توحید پڑھی ہے، بلاؤ علی کو۔ بلائے پیغمبر اسلام نے، کہا علی یہ کہہ رہے تم نے دونوں نمازوں میں دونوں رکعت میں سورہ توحید پڑھی ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ میں نے ایسے پڑھی۔ کہا کیوں پڑھی ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول، مجھے سورہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سورہ توحید پسند ہے۔ ایسا کہ علی کے نام پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ علی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے قرآن مجید میں تمام سورہ، قرآن مجید میں واحد سورہ جس میں غیر اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی بھی سورہ اٹھا لیے وہاں اللہ کا بھی ذکر ہے، غیر اللہ کا بھی ذکر ہے، تو واحد یہ سورہ ہے جہاں پہ اللہ نے صرف اپنا تذکرہ کیا ہے، کسی کا بھی نہیں، نہ نبی کا، نہ ولی کا، نہ وصی کا، نہ امام کا، نہ معصوم کا، نہ غیر معصوم کا، نہ جنتی کا، نہ دوزخی، کسی کا نہیں، صرف اپنا تذکرہ واحد قرآن کا۔ رسول اللہ کا ولی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے، اس لیے میں نے پڑھا ہے، اس لیے میں نے پڑھتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پلٹ کے کہا لوگوں یاد رکھو علی کی مثال سورہ توحید کی مثال ہے، علی کی مثال سورہ توحید کی مثال ہے۔ جس طرح کوئی سورہ توحید اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کو تمام کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص 3 ایمان کے درجے علی پر رکھ لیتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی علی کی زبان سے حمایت کرتا ہے تو اس کا 1/3 ایمان کامل ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے اگر کرتا ہے تو اس کا 2/3 کامل ہوتا ہے، اور جو علی پر باور رکھتا ہے تو اس کا یقین جو ہے کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ علی کی ولایت پر ایمان رکھنا ہے، یہ 1/3 ہے، اس کا زبان سے اظہار کرنا ہے، یہ 2/3 ہے، اور اس ولایت کا اعضاء و جوارح سے اظہار کرنا یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ کہا علی کی مثال اسی طرح سے ہے، یعنی جو زبان سے کہتا ہے وہ 2/3 والا مومن ہے، جو صرف عقیدہ رکھتا ہے وہ 1/3 والا مومن ہے، اور جو علی کی ولایت کو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر کرتا ہے نیک اعمال کر کے، وہ بتاتا ہے کہ میں واقعاً علی والا ہوں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم یاد رکھے نماز اسی کی ہے جو علی والا ہے، روزہ اسی کا ہے جو علی والا ہے، حج اسی کا ہے جو علی والا ہے۔ جب وہ حج کرتا ہے اظہار ولایت کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اظہار ولایت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب
फजीलत पर एतराज होता है, एक फजीलत पर उस आलिम की आप अजमतों को सलाम कीजिए। एक फजीलत पे एतराज होता है, माह रमज़ान होता है और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जो लोग मुशर्रफ हो चुके हैं इमाम की 8वें इमाम की सरकार की ज़ियारत पर, वो जानते हैं 8वें इमाम की जो ज़ियारत उसके सराहने एक जगह बनी जहाँ अक्सर लोग नमाज पढ़ा करते हैं। ये आलिम रब्बानी अफ्तार करके वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू करते थे और सहर तक 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे और पूरा माह मुबारक उन्होंने इसी तरह गुजार दिया। हर रोज 1000 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद आकर उस आलिम दीन अहले सुन्नत आलिम दीन से कहा, तो मुझे इतना तो सच्चा समझते हो, मैं जो कहूँगा उस पर यकीन करोगे? कहा हाँ, आप बहुत मुत्तकी आदमी थे। कहा इस पर तुम यकीन करेंगे? तो हदीस की बात थी इसलिए मैं यकीन नहीं कर रहा था, हदीस तो रावी हो सकता गलत बयान किया। कहा तुम मेरे मौला की इस फजीलत पे शक करते हो, मैं उनका अदना सा गुलाम हूँ। मैंने एक रात में 1 महीने तक हर रोज 1000 रकात नमाज पढ़ ली, वो मेरा इमाम था। कहा मैंने तादाद में उसका साथ दिया है, कैफियत में साथ नहीं दे सकता, क्योंकि रसूल ने कह दिया है उसकी एक ज़रबा सकलैन की इबादत से फजीलत बढ़ती है। कहा उसकी इबादतों का मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तादाद का तुझे जवाब दिया कि अली का गुलाम भी 1000 रकात नमाज पढ़ सकता है। तो इज़ान मोहतरम, अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पर ईमान रखना और है, उस फजाइल को बयान कर देना और है, लेकिन अली की फजीलत का दिफा करना अमल के जरिए महीने पर 1000 रकात यानी 30,000 रकात नमाज पढ़कर अली की एक फजीलत को साबित करना ये और कमाल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद लिहाजा बने तो इज़ान मोहतरम अली अलैहिस्सलाम के ऐसे बने कि जो वाक़ईन दुनिया के ही अली का मानने वाला है। और ये वो अली है इज़ान मोहतरम जिसके लिए तारीख में लिखा गया कि अली को कत्ल क्यों किया गया, इसलिए कि शिद्दत अदालत। अली अदालत में इतने शदीद थे कि दुनिया से अली की अदालत हज़म नहीं हुई। दुनिया अली की अदालत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कायनात का वो वली है इज़ान मोहतरम, इतने फजाइल रखने के बावजूद, इतने कमाल के बावजूद, अगर ये कहता नजर आए, क्योंकि ज़रबत वगैरह बहुत बात के जुल्म है, लेकिन अली क्या अपनी मजलूमी का अगर खुद माहौल पड़ता नजर आए, अली ये खुद जुल्म का कहानी पढ़ता नजर आए, आकर खुद अपना मर्सिया करे कि फातिमा मैं लोगों को सलाम करता हूँ लेकिन लोग मुझे जवाब नहीं देते। इतने कमाल के होने के बाद ऐसे अली को क्या बीतती होगी, हमारी अज़ीज़ाने को इस तरह से इंसल्ट कर दे तो हमारी क्या गुजरती है। वो वली कायनात जिसके एहतराम में मलाइका खड़े हो जाते हो, अंबिया खड़े हो जाते हो, वो दूसरों को सलाम करे, लोग उसका सलाम का जवाब न देते हैं, कितनी मजलूमियत है। और वो अली जिसकी मजलूमियत ये है कि आपस में बैठे एक मतलब 2 अफराद गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल पर, क्या मुश्किल क्या होती है। तो कहा कि मौला हम इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि मुश्किल क्या होती है। तो कहा तुम्हारा क्या नजरिया मुश्किल क्या होती है। कहा सबसे मुश्किल बात चीज़ ये होती है कि इंसान जो है वो फकीर हो जाए, उसके पास कुछ भी ना हो, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कहा तुम्हारे नज़दीक क्या मुश्किल होती है। उसने कहा जिसकी औलाद ना हो मुश्किल। उसने कहा तुम्हारे लिए हर शख्स जो था वो अपनी मुश्किल बयान कर रहा था, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है। कहा अबुल हसन अब आप भी बता दीजिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है। तो अली ने नहीं कहा खैबर फतह करना बड़ा मुश्किल काम था या शब हिजरत तलवारों की जरिए सो जाना बड़ा मुश्किल काम था। अली कहते हैं हाँ सबसे मुश्किल काम ये है किसी की सौजा को मारा जाए और वो देखता रह जाए और उसे इजाजत ना हो दिफा करने की। अली दिफा कर सकता था लेकिन खालिद की इजाजत नहीं थी। ये सबसे अली की मुसीबत है। अली कहते मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है। हाँ अज़ीज़ाने मोहतरम ये वो महीना है जो अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लग गई। ये अली के सर पे नहीं, इंसानियत के सर पे ज़रबत लगी है। ये अदालत के सर पे ज़रबत लगी है। ये आज़ादी के सर पे ज़रबत लगी है। ये हुर्रियत के सर पे ज़रबत लगी है। ये इबादत के सर पे ज़रबत लगी है। ये अमानत के सर पे ज़रबत लगी है। अली की ज़रबत की लगी है। किस तरह से ज़रबत लगी है ज़ाने मोहतरम। कैसा शकी था ये शख्स जिसने अली अलैहिस्सलाम
پر یہ ظلم کیا ہے، لیکن عزیزان محترم ہم اور آپ نے علی کا مرتبہ مقام سمجھتے ہیں، لیکن کائنات جانتی تھی علی کا مقام. لہٰذا روایتوں ملتا ہے کہ جب علی نکلنے لگے نا صبح اور نکلنے لگے اپنے قتل گاہ کی طرف تو مرغابیوں نے آ کر روک لیا کہ علی آج نہ جائیے، آپ ہمارے بھی امام ہیں، آپ مولا کائنات ہیں، ہم بھی کائنات میں وجود رکھتے ہیں، آپ ہم پر بھی ولایت رکھتے ہیں، اے علی آج نہ جائیے. بے زبانی سے روکتے رہے. میں آپ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. میں کہوں گا مولا یہ مرغابی آج آپ کے پیروں میں پھر رہی ہیں، یہ جانور آج آپ کے پیروں میں روک رہے ہیں، مولا رک جائیے، ان کی بات سن لیجئے. یہی وجہ ہے جان محترم مولا کہ تو بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جانوروں کا خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا صرف 20 برس گزرے تھے، آج جانور آپ کی قدموں میں لپٹے تھے، لیکن کربلا آتے دیکھیے آپ کی پوتی ہے اور جانور کے پیر میں لپٹی ہے. میرے بابا کو لے کے نہ جاؤ، اجرکم اللہ. عزیزوں مولا کے اوپر کس طرح سے ظلم ہوتا ہے. مولا جاتے ہیں شقی ابن شقی، کائنات کا اولین آخرین کا شقی، مولا کائنات پر ضربت لگاتا ہے، عرش الہی میں کوہرام برپا ہوتا ہے، نمازیوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، کوفے کی گلیوں میں وقوع شروع ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کلیم منگوائی جاتی ہے، مولا علی کو سے بٹھایا جاتا ہے. جیسے ہی گھر کے قریب ہوتے ہیں میرے مولا دو گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن ان سے کہہ دو یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. کہ مولا کے جانے والے چلے جائیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا مولا میں کیوں چاہتے ہم چلے جائیں. کہ ان سے کہہ دو اس لیے کہ جب اس حالت میں میری بیٹیاں دیکھیں گی میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں میں ان کی آواز جائے. میں کہوں گا مولا یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے شیعہ ہے، یہی کوفہ ہوگا. زینب رضا ہوگی، کلثوم چادر ہوگی، یہی دربار ہوگا، یہی بازار ہوگا. لیکن علی نے پیچھے کر دیا. پھر کہا بیٹا حسن مجھے گلیم سے نیچے اتار دو، میں اپنے قدموں پہ چلنا چاہتا ہوں. کہا مولا کیوں چلنا چاہتے ہیں. کہا اس لیے میری بچیوں نے نہیں دیکھا میں کسی کے سہارے پر آؤں، ارے برداشت نہیں کرے گی، میں اپنے قدموں پہ جانا چاہتا ہوں. اے مولا بیٹی کا اتنا خیال کہ خود چل کر جا رہے ہو. ارے کربلا میں بیٹی نے بابا لاشا دیکھا، مریدہ سر دیکھا، گوڑوں کی سمے دیکھی، تینوں کے بھالے دیکھے. اے مولا زینب نے اس کے ناصر دیکھا. آج ہم سے برداشت نہیں کہ زینب اتنا برداشت کر سکے. مولا کو اندر لے گئے، طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے کہا بس اب وقت تمام ہو چکا، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. مولا اس ذہن نے کام دکھا دیا. مولا اب آپ وصیتیں کر لیں، میرے آقا آپ وصیتیں کر لیں. پھر طبیب نے مشورہ دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کی عصیتوں میں کچھ کمی ہو جائے، اس زہر کی شدت میں کمی ہو جائے، اثر تو وہ دکھا چکا ہے، لیکن آج چاہتے ہو کمی ہو جائے تو جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلا دو، علی کو شیر پلا دو. عزیزو یہ وہ خبر تھی جو کوفے کے بازار میں پھرنے لگی. اب کوفے کا ہر یتیم بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے اماں آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، آج ہم پھر یتیم ہو گئے، اماں ہمارا دودھ دے دو، آج ہم اپنے مولا کو لے جائیں گے. مقاتل میں لکھا ہے کوفے کی گلیاں کوزوں سے بھر گئی. میں کہوں گا کوزے والوں اس کوزوں کا سوال کے رکھو، یہاں سے بھی ششمان کو گزرنا ہے جس کا سر تک پہ جدا ہوگا، جیسے پانی نہ ملے
अजरुकुम अल्लाह। मौला ने वसीयतें शुरू की, इमाम हसन की वसीयत की, सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, जैसा ये रवायत में पढ़ा जाता है। और उलमा ने बयान किया कि सब तो वसीयतें कर चुके, उसके बाद मौला के कदमों पे किसी के रोने की आवाज आई, कुछ आंसू कदमों पे गिरे। मौला ने आंखें खोल के कहा ये कौन खो रो रहा है? अभी मैं जिंदा हूँ। अजीजों का मुलबनीन ने कहा मौला आप तो कि मौला वसीयत करते नकश खा गए थे। कहा मौला मेरे बेटे अब्बास ने क्या किया कि आपने सबका हाथ तो हसन को दे दिया, हसन के हाथ में दिया। मेरा बेटा अब्बास खड़ा देख रहा है। कहा नहीं अब्बास को मैंने किसी और लिए मांगा है। कहा मेरे हुसैन को। एक मरतबा अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास ये रसूल का फर्जंद है, तुम अली के फर्जंद हो। जब तक रसूल हयात थे रसूल में आँच आने नहीं दी है, कभी ऐसा ना हुसैन पर आँच आ जाए। ये ज़ुर्रियत रसूल है, तुम ज़ुर्रियत अली हो। अजीज़ों हाथ में दे दिया। लेकिन अजीज़ों मैं भी फजाइल में कह रहा था कि अली इमाम आदिल नहीं है, अली इमाम आदिल है। कैसे पता चले अली इमाम आदिल है? अजीजों जो अली अपने कातिल के लिए वसीयतें करे, 3 ऐसी वसीयतें की कि इंसान का सीना फट जाता है। कहा बेटा जो मुझे पिलाना वो इसे पिलाना, जो मुझे खिलाना तो इसे खिलाना। अपने सामने का शरबत दे दिया। कहा देखते नहीं हो खौफ इसके होंठ पकड़ा गए, होंठ खुश्क हो गए, इसको भी शीर दे दो। ऐसा नहीं होता वो अली जो अपना शीर अपने कातिल को पिला दे। वो अली के जो इमाम को लाकर कहे बेटा मुझे लगता है मेरे शियों ने बहुत कस के बांध दिया है, रात भर उसके कराने की आवाज आई है, जाओ उसकी रस्सी को ढीला कर दो, उसको तकलीफ ना हो। मैं कहूँगा मौला ये आपका कातिल है, आपको इस बात की फिक्र है कि इसकी रस्सी ढीली कर दो, लेकिन आपकी मोती के गले में रस्म जब बंधेगी वहाँ कोई ख्याल नहीं करेगा कि सकीना का गला चिग रहा है। अजरुकुम अल्लाह। फिर आखिरी वसीयत करते हैं अपने कातिल के लिए। कहा बेटा हसन अगर मैं बच गया, अगर मैं बाकी बचा तो मैं खुद इससे निपट लूंगा, लेकिन अगर मैं कत्ल हो जाऊं और मेरी शहादत हो जाए, मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे चाहने वालों के हवाले न करना, कहीं वो मेरी मोहब्बत में इसको ज्यादा ज़रबे न लगा दे। इसने एक ज़रब मारी है, कसास में एक ही ज़रब लगाना। देखो जहालत की रस्म को अदा न करना, किसी मुर्दा के आज़ा को नहीं काटा जाता, लिहाजा इसमें जुल्म न करना। मैं कहूँगा मौला ये जालिम था, कातिल था, मलऊन था, आप इतना एहतमाम कर रहे हैं तो मौला कहेंगे भी सोचो है मोमिन का कितना एहतराम चाहता हूँ। अजीजों अली ने वसीयतें की। वो वक्त आ गया जो आज का दिन था, सुबह 21 रमजान हो गई, अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब रुखसत हुए मैं मौला कायनात को गुस्ल दिया गया और अली अलैहिस्सलाम का जनाजा बड़े एहतमाम से उठाया गया और जनाजा एहतमाम से उठा के आगे से जनाजा खुद उठ गया, पीछे से हसनैन ने उठाया और अपने मकाम पे जनाजा खुद चला गया। जब जनाजा क्योंकि 100 साल तक इमाम का बाकी रहा और छुपा रहा जनाजा कहाँ दफन हुआ, लेकिन ऐसाने मोहतरम मैं कहूँगा मौलाए कायनात आपका जनाजा उठा तो सही, आपके बेटों ने कंधा तो दिया हसनैन के चेहरे में और दिल में हसरत तो ना रही ना कि मेरा बाबा का जनाजा उठा और कंधा ना दे सके। अरे सैयद है सज्जाद जो ये कहता है कि मेरे बाबा का जनाजा ना उठ सका। Jai Ali,
Ali, Jai 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 Ali,